کیا، اسلامی تعلیمات سے انحراف کیا، اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کی روگردانی کی، بلکہ آج وہ دوسروں کے دین کے راستے میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔ آج وہ دوسروں کے شریعت پر عمل کرنے کے راستے میں رکاوٹ کی زنجیر بنی ہوئی ہے۔ اگر کسی گھر یا خاندان کے ذمہ دار حضرات سے کہا جاتا ہے کہ بھائی کم از کم شادی تو شریعت کے مطابق کیا کرو، تو وہ کہتے ہیں ہم اس کے لیے تیار ہیں، مگر ہمارے اس راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہمارے گھر کی خواتین ہے۔ اگر مردوں سے کہا جاتا ہے کہ تم اللہ کو مانتے ہو، اللہ کے پاک نبی کو مانتے ہو، اور آپ یہ بھی مانتے ہو ایک دن ہمارا جنازہ اٹھایا جائے گا اور ہمیں غسل دے کر قبر کے گھڑے میں ڈال دیا جائے گا، کم از کم ہماری شکل و صورت تو مسلمانوں جیسی ہونی چاہیے، تاکہ کل میدان محشر میں اللہ کے سامنے کہہ سکے کہ تیرے نبی کی شکل و صورت لے کر کے آیا ہوں، اس پر رحم فرما، کم از کم اس گناہ سے بچ سکے کہ صبح صبح اللہ کے نبی کی سنت کو مونڈ کر نعوذ باللہ پیشان کے ساتھ بہا دیا جاتا ہے۔ راتنے کے غیور نوجوانوں غور کیجئے کتنی تکلیف ہوتی ہوگی اللہ کے نبی کے دل کو، تو مسلمان کہتے ہیں ہم اس کے لیے تیار ہیں، مگر ہماری اس راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہماری وہ مائیں اور بہنیں ہیں جن کی استقامت کی بدولت فاروق اعظم جیسا شخص ایمان لا رہا تھا، جنہوں نے کل تک سلطان صلاح الدین ایوبی جیسا بیت المقدس جنا تھا، جنہوں نے کل تک محمد ابن قاسم جیسا فاتح سندھ جنا تھا۔ اگر قرآن کریم نے کسی کی ایمان کی مثال دی ہے، ایک عورت کی ایمان کی مثال دی ہے، قرآن کریم کہتا ہے ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ فرعون، وہ فرعون کی بیوی آسیہ کا ایمان تھا، اس پر فرعون نے کون سا ظلم نہیں اٹھایا، جس کا خاندان خدائی کا دعویٰ کر رہا تھا، اس کا خاندان اتنا ظالم اور جابر تھا، جو دوسروں کے دین کے راستے میں رکاوٹ بنا ہوا تھا، جو دوسروں کے شریعت پر عمل کرنے کے راستے میں رکاوٹ کی زنجیر بنیا ہوا تھا، لیکن اس کے گھر میں رہنے والی ایک عورت اس کی خدائی پر ایمان تھی، فرعون مارتا ہے، وہ کہتی ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کسی کو کوئی معبود نہیں، فرعون کہتا ہے کہ ساری دنیا مجھے رازق سمجھ رہی ہے، مجھ سے اس کا تقاضا کیوں نہیں کرتی، وہ کہتی ہے لا الہ الا اللہ، فرعون کہتا ہے کہ ساری دنیا مجھے سجدہ کر رہی ہے، تو میرے سامنے کیوں نہیں جھکتی، وہ کہتی ہے لا الہ الا اللہ، فرعون کہتا ہے کہ ساری دنیا میری عظمت کا اقرار کر رہی ہے، تو میری عظمت کا اقرار کیوں نہیں کرتی، وہ کہتی ہے لا الہ الا اللہ، لا مسجود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی عزت دینے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی رزق دینے والا نہیں۔ راتنے کے غیر نوجوانوں تم کہتے ہو کہ ہم معمول سے تنگ آ گئے ہیں، میری ماں اور بہنوں تم کہتی ہو ہم معمول سے تنگ آ گئے ہیں، ارے مجھے بتاؤ تو صحیح آج آسیہ سے زیادہ کس کا ماحول خراب ہے، آج آسیہ سے زیادہ کس پر ظلم و جرم ہو رہا ہے۔ کافر کی فیشن کو تہذیب سمجھنے والی ماں اور بہنوں، ان کافروں نے ہماری بہنوں کی عزت کو داغدار کیا، انہیں برہنہ کر کے ان کا جلوس نکالا، ان کافروں نے نہ جانے ہماری کتنی مساجد کو شہید کیا، ان کافروں نے نہ جانے ہمارے کتنے مساجد کو شہید کیا۔ آج فلسطین اور غزہ کی مائیں چیخ چیخ کر فریاد کر رہی ہے کہاں ہے ہمارے مسلمان بھائی، کہاں ہے ہمارے کلمے پڑھنے والے بھائی، ہماری عزتیں لٹ گئی، ارے کہاں ہے ہماری مائیں بہنیں جو اپنے بچوں کو بھیجتی، جو اپنے راج دلاروں کے ہاتھوں میں اسلحہ لے کر کے بھیجتی تاکہ ہماری عزتوں کی حفاظت کرتے کہ ہم تمہاری بہنیں نہیں ہیں، کہ تمہارے ہم سے کلمے کا رشتہ نہیں ہے، وہ چیختی چلاتی تباہ ہو گئی۔ لیکن آج ہماری ماں اور بہنوں کو فیشن کرنے سے فرصت کہاں جو 2 منٹ بیٹھ کر ان کے لیے تحفظ کی دعائیں کر سکے، آج ہماری ماں اور بہنوں کو بازاروں کے اندر گھومنے سے فرصت کہاں جو 2 منٹ بیٹھ کر ان کے لیے دعائیں کر سکے، جو 2 منٹ بیٹھ کر ان کے لیے تحفظ کی دعائیں کر سکے۔ آج زندگی کو اختیار کر کہ جس زندگی سے تیرا رب سے راضی ہو جائے، اس زندگی کو اختیار کر جس زندگی سے تیرا رب سے راضی ہو جائے۔ آج ہم اپنی ماں اور بہنوں سے منت شکایت کرتے ہیں، فریاد بھی کرتے ہیں کہ خدا را تم دین پر آ جاؤ، تمہارے دین پر آنے کی سزا 1-2 نہیں بلکہ کروڑ ہو رہی ہے۔ ان طریقوں کو چھوڑ دیجئے جن طریقوں کی وجہ سے آج کی مائیں اور بہنیں دنیا سے ناپاک ہو کر کے جا رہی ہیں، ان طریقوں کو چھوڑ دیجئے جن
طریقوں کی وجہ سے ہماری مساجد میں جو چاہے کر رہے ہیں ان طریقوں کو چھوڑ دیجیے جن طریقوں کی وجہ سے ہماری مساجد کو شہید کر کے مندر بنایا جا رہا ہے. تم اللہ کے نیک بندی رہو, تمہیں اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے. دنیا کی گرمی کو برداشت نہ کرنے والی مجھے بتا تو صحیح تو کس طرح قبر کی گرمی کو برداشت کرے گی, تو کس طرح جہنم کی دہتی ہوئی آگ کو برداشت کرے گی. دنیا کی تکلیف کو برداشت نہ کرنے والی کل قیامت کے اندر پھر زنجیر سے باندھا نہیں بلکہ زنجیر کے اندر جو پرویا جائے گا. دنیا کے اندر ٹھنڈا پانی پینے والی کل قیامت کے اندر تو جہنم کو کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا. جو وہ تیرے لبوں کو قریب آئے گا تو تیرا نیچے والا ہونٹ سوچ کر پاؤں تک چلا جائے گا اور اوپر والا ہونٹ سوچ کر سر تک چلا جائے گا اور اوپر والا ہونٹ سوچ کر سر تک چلا جائے گا. تم اللہ کے ایک بندیاں ہو, تمہیں اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے, اس کے سامنے کھڑا ہونا ہے. اسی لیے اب بھی موقع ہے کہ اپنے اوپر سے بستری اور ذلت کی چادر اتار پھینکو اور عزت کے اوپر اپنے اوپر چادر ڈال لو اور اس گندے ماحول سے ٹکرا جاؤ. انشاءاللہ یہ ماحول پھر سے پاس ہو جائے گا اور الاسلام یعلو ولا یعلا کا جھنڈا زمانے پر احراتے ہی غالب آ جاؤ. بس اس شعر کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں کہ مٹا سکے ہم کو یہ زمانے میں دم نہیں, مٹا سکے ہم کو یہ زمانے میں دم نہیں, زمانہ ہم سے ہے زمانے سے ہم نہیں. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.